حق میں رہنے دینا. اور آج آپ محسوس کر سکتے ہیں فیصلہ پوری دنیا کے ہاتھ میں کرے. آج بھی بے وقوفی کا بازار گرم ہے اور عقل مندی کا بھی بازار کھلا ہے. دیکھیں سب لوگ بے وقوفی خرید رہے ہیں اور خوب جم کے خرید رہے ہیں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر انالیسس کرتے ہیں 12 دن میں کون جیتا کون ہارا. تم کیا فیصلہ کرو گے جس کے پاس عقل ہی نہ ہو؟ اس جنگ کو نظریے سے نہ دیکھیے کہ کیا ہوا اور کیا مرے. اچھا ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم اور آپ جس نظریے سے دیکھیں گے وہ یہی کہ کہاں جہاز زیادہ گرا, کہاں گھر زیادہ خراب ہوئے, کہاں لوگ زیادہ مرے. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ, توجہ کریے. اور ایک بات اور بتا دوں, جو عقل مند ہوتے ہیں وہاں پہ لاوارثی نہیں ہوتی. ارے میں نے فقرہ کہا ہے, اگر اسے محسوس کریے گا. اما جو عقل مند ہوتے ہیں وہاں لاوارثی بھی نہیں ہوتی. وہاں ایک گیا دوسرا اس کی جگہ پہ آ گیا. ارے لفظ کہا ہے میں نے, اگر اس حالات سے تجزیہ نہ کر پائے لوگ اسی میں تعجب تھے کہ اب تو جنگ فتح ہو گئی, مگر اس 86 سال کے عقل مند نے فوراً بلند ہو کے کہا اس جگہ پہ یہ ہوگا, اس جگہ پہ یہ ہوگا, اس جگہ پہ یہ ہوگا, اس جگہ پہ یہ ہوگا. یہ فوراً سب کو اس کا نائب بنا کے سیٹ کرنا بتا رہا ہے. کوئی تو ایسا عقل مند وارث ہے جو پردے میں ہے. کہ جس پر اتنا یقین و بھروسہ ہے کہ فوراً آ کے نائب سیٹ کر رہا ہے. یہ آدمی سوچتا نہیں ہے. یہ 2 وصیت, تیسری اور چوتھی مسائل. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات, بہت ہے کہنے کہ اسی کو روک رہا ہوں, سب سے بڑی فقیری یہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو, بے وقوف ہو اگر, تو پھر اس سے بڑی فقیری نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر وَأَوْحَشَ الْوَحْشَ الْعُجْبُ. تیسری وصیت کہ میرے لال حسن سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ آدمی کے اندر خود پسندی آ جائے. نہیں پہنچے آپ, ایک امام سے کہہ رہے ہیں عجب, خود پسندی. دیکھیں جب آدمی کے اندر یہ ہو جائے کہ ہم ہی کچھ ہیں تو خود بخود ایک ذہن میں تصور آ ہی جاتا ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں ہے. ہم سے بڑھیا نہ مجلس کوئی کرتا ہے, ہم سے بڑھیا نہ کوئی مجلس پڑھتا ہے, ہم سے بڑھیا نہ کوئی فرض بچھاتا ہے, ہم سے بڑھیا نہ کوئی جلوس ہوتا ہے. یہ سب عجب ہے. مولانا نے کہا جب یہ کسی قوم میں آ جائے کہ ہم سب سے بہتر ہیں تو مولا کہتے ہیں وہی سب سے بڑا ڈر ہے. وہیں سے پتن شروع ہے, وہیں سے معاملہ مورل ڈاؤن ہونا شروع ہے. آدمی میں آ جائے تو آدمی ختم, قوم میں آ جائے تو قوم ختم. یہی تو حسین نے نہیں چاہا کہ تمہارے اندر عجب اور خود پسندی ہو, بلکہ تمہارے اندر خدا پسندی ہو. حسین نے یہی تو ختم کیا. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, ایک طرف خود پسندی کا نمونہ کھڑا تھا, ایک طرف خدا پسندی کا نمونہ تھا. حسین نے کہا کہ میں اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری قوت لگا کے اگر تیرے اس خود پسندی کے کارخانے کو بند نہ کر دیا تو پھر میرا نام حسین نہیں ہے. ارے آپ پہنچے ہی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں حسین نے کیا کیا, ارے یہی کیا. حسین نے کسی یزید کا گلا نہیں کاٹا بلکہ وہ کارخانہ بند کر دیا جہاں سے خود پسندی پیدا ہو رہی تھی, جہاں سے خود پسندی وجود میں آ رہی تھی. حسین نے قیامت تک کے لیے وہ کارخانہ بند کر دیا. اب لوگ کہیں گے حسین کیا چاہتے تھے, اگر یہ سپاہ کا مجمع نہیں محسوس کر پایا تو پھر کہاں میں پڑھوں گا. کیا فقرہ حسین چاہتے تھے کہ مکے کی بزدلانہ فضاؤں میں حریت کے وہ نظریں میں بکھیرے جائے کہ جس کی خاک سے ہر گلی سے مختار مزاج پیدا ہو, مختار جیسے لوگ پیدا ہوں. نہیں, اس کی دلیل یہی ہے کہ جب آپ علم لے کے نکلتے ہیں, چوراہا کوئی ہو, جگہ کوئی ہو, لوگ کوئی ہو, فخر سے کہتے ہو حسین زندہ باد. یہ دے وَأَوْحَشَ الْوَحْشَ الْعُجْبُ. آخری وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ. کہتے ہیں سب سے بڑا حسب, سب سے بڑا نسب محمد مہدی کا کالا امامہ لگانا نہیں ہے. وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ
حسن الخلق سب سے بڑا حسب اس کا ہے جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو. لفظ ہے دیکھیں اس پہ نہیں داد ہوگی میں جانتا ہوں. اور اگر کیوں اس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، آپ دیکھیے جب اکبر کو بھیجا ہے اور ایک جوان کے لیے کہا ہے تو ہر جوان کے لیے میسج ہے. میری بات بہت دور تک جا رہی ہے. ہر جوان کو، میں اپنے کو شامل کر رہا ہوں، میں بہتر نہیں ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شاید میری اصلاح ہو جائے اس سے. ہر جوان کو چاہیے کہ حسن اخلاق کا مجسمہ ہو، اسے دیکھ کے دوسری قوم کا جوان اٹریکٹ ہو جائے. دیکھیے میسج اس بات کو یاد رکھیے آپ، اسی لیے آپ یاد رکھیں اکبر جیسی شخصیت کو جب حسین نے بھیجا ہے تو یہی تو کہا ہے کہ اللہم پروردگار قد برزوا الیہم، میں جسے بھیج رہا ہوں جس قوم کی طرف وہ کون ہے؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً لرسول، جو بولنے میں مصطفیٰ کی طرح ہے، جو کردار میں اخلاق میں مصطفیٰ کے جیسے ہے، حسن اخلاق کا مجسمہ ہے. ہر جوان کو، ہمیں اور سب کو چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنا اخلاق، ایک بات ہے اگر آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو کہہ دے رہا ہوں، دیکھیے ہم سے اخلاق کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیے. شیعوں سے تو بالکل آپ سے اخلاق نہیں مانگا گیا ہے کہ آپ اپنا اخلاق اچھا کریے، بالکل نہیں. اب آپ کہہ رہے مولوی صاحب 1400 برس سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں اخلاق ٹھیک کرو اخلاق ٹھیک کرو، آپ کہہ رہے ہیں اخلاق نہیں. آپ سے اخلاق نہیں بلکہ حسن اخلاق مانگا ہے. ارے کیا لفظ ہے، اگر اسے محسوس کریے، کسی قوم سے مانگا گیا ہوگا اخلاق، آپ سے اخلاق نہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارا امام حسن امام ہے تو اخلاق بھی ہم سے اخلاق نہیں، میسج ہے ہم سے حسن اخلاق مانگا گیا ہے، جیسے ہم سے عمل نہیں. ارے کیا لفظ ہے، محسوس ہو رہے ہیں. عمل کسی اور سے مانگا گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو جائے، مگر ہم سے حسن عمل مانگا گیا ہے. ارے حسن عمل تو وہی ہوگا جہاں نماز میں علی ہو. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. مجھے نہیں پتا کہ سپاہ میں بھی اتنا بکھراؤ رہتا ہے. بھائی سپاہ کا مطلب ہے کہ معاملہ ایکجوٹ ہو. تھوڑا سا خلے کو پر کر کے آگے آئیے، مجلس تمام ہو گئی ہے. نوجوانوں تھوڑا آگے بڑھو، ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. لیکن دشمن کو پتہ چلنا چاہیے کہ سپاہ میں انتشار نہیں ہے، ہاں خلا نہیں واقع ہونا چاہیے، ورنہ دشمن اس خلا کو پر کرنے کے چکر میں رہے گا. لہٰذا آپ توجہ، اور یہ جو کیمرے ہیں اس سے آپ اپنے اتحاد کا اور اپنے متحد ہونے کا ثبوت دیجیے. آخری بات ہے، میں مسائل کی منزل پہ آ گیا ہوں. دیکھیے ہم سے بولیے اخلاق نہیں بلکہ کیا، ہم سے عمل نہیں. کہ مولوی صاحب ابھی تو شروع میں کہہ رہے تھے عمل، وہ سب کسی اور کے لیے ہے، آپ کے لیے عمل نہیں، آپ کے لیے حسن عمل ہے. شیعوں سے عمل نہیں، بولیے حسن عمل. اخلاق نہیں، حسن اخلاق. آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بتا دیں آپ کو فرق کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، اب یہی مجلس پڑھنے میں بھاگلپور سے آ رہا ہوں، آپ یقین کریے. تو اب جیسے ہی وعدہ ہو چکا ہے، گوہر صاحب نے وعدہ لیا اور کئی دفعہ انہوں نے ریمائنڈ کرایا. مجلس یاد ہے مولوی صاحب، اس لیے کہ ہنگامے کا دور ہے، بقول لوگوں کے سیزن ہے مولوی صاحب لوگوں کا، تو اس میں کہیں بڑے اس میں نہ چلے جائیں اور چھوٹا سا معاملہ یہاں کی مجلس کا آدمی سے. ہم نے کہا نہیں وعدہ ہے تو میں پہنچوں گا چاہے جیسے. اب یہ آپ یہ سمجھیے، اب وہ کئی بار ریمائنڈ بھی کرایا مولوی صاحب. اب جب تاریخ ڈیٹ قریب آ گئی، ہم وہاں سے چلے تو میں فون آیا، مولوی صاحب نکل گئے. ہم نے کہا ہم نکل گئے. اب وہ آیا نہیں ہے کئی بار، مگر آپ وہ سمجھیے کہ ہوتا آدمی پوچھتا نہیں ارے مولوی صاحب اب کہاں پہنچے، لمبا سفر ہے تو آدمی سوچتا کہیں کیا نہ ہو جائے، پہنچے کہ نہیں پہنچے گے. تو اب بار بار فون کر رہے ہیں، مولوی صاحب پہنچے کہ نہیں پہنچے، پہنچے کہ نہیں پہنچے. صاحب مجلس کا فون آنے لگا، مولوی صاحب پہنچے کہ نہیں پہنچے، پہنچے کہ نہیں پہنچے. کئی بار فون آ گیا کہاں پہنچے، ہم نے کہا یہاں آ گئے، ہم نے کہا وہاں پہنچ گئے. اب ہم تو سپاہ کے پاس آ گئے، ہم نے کہا ہم پہنچ رہے ہیں. ایک آدمی کو بھیج دیا، وہ ریسیو کر کے گھر تک لے گیا. چائے پانی بسکٹ ڈال موٹ سب کچھ ہوا، سارا خیال ہو گیا، سب کچھ ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ فوراً کہا ایک بستر باقاعدہ ریڈی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آرام کریے آپ، جب مجلس کا ٹائم ہوگا بلا لیا
سب باقاعدہ اہتمام کیوں ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا مظاہرہ ہے؟ ارے بولیے بھائی سب یہ، اور یہاں مجلس پڑھ کے سب کچھ ہو کے لفافہ بابا لے کے یہاں سے نکل پڑے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کس چیز کا ہے؟ اچھا کھانا پینا کھلا کے انہوں نے ہمیں رخصت کر دیا، کس کا ہے؟ اب تک یہ چیزوں کچھ ہو رہا تھا، آپ بیدار ہیں تو کہوں گا یہ سب بزرگ ہیں یہی تو تائید کریں گے کہ یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے کہ آپ وہاں جو جسے مہمان بلایا ہے اسے پوچھیں کہ کہاں پہنچے کہاں پہنچے کہاں پہنچے کہاں پہنچے کہاں پہنچے۔ یہ آپ کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریے کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ مگر حسن اخلاق کی منزل یہاں نہیں ہے بلکہ اس سے آگے شروع ہوتی ہے کہ جب میں یہاں سے مجلس پڑھ کے لفافہ لے کے نکل جاؤں اور پھر فون آنا شروع ہو، گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے، گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے، گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ ایک دلیل دوں کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق میں مطلب ہوتا ہے، حسن اخلاق میں غیر غرض ہے۔ چونکہ اخلاق میں مطلب ہوتا ہے، حسن اخلاق میں غرض نہیں ہوتی۔ مطلب حسن اخلاق میں کسی طرح کا کوئی بھی فائدہ نہیں مد نظر ہوتا، لیکن وہ الگ بات ہے یہی کہ مولوی صاحب کو مجلس پڑھنا ہے تو سارا ٹریٹمنٹ ساری ہاسپٹلٹی آدمی دیتا ہے کہ تاکہ مولوی صاحب کو کچھ نہ ہو۔ اب آپ سمجھ گئے اخلاق اور حسن اخلاق میں یہی فرق ہے کہ اخلاق میں مطلب ہوتا ہے، حسن اخلاق بغیر۔ ارے مولا کی حدیث کے سائے میں سمجھیے یہی تو فرق عمل میں اور حسن عمل میں ہے۔ مجلس تمام ہو جائے گی۔ عمل اور حسن عمل میں فرق کیا ہے بھیا؟ عمل جنت کی لالچ میں ہوتا ہے، نہیں مولا کی حدیث ذہن میں اگر ہے، عمل جنت کی لالچ میں ہوتا ہے اور حسن عمل اسے لائق عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ سلامات پڑھ دے محمد آل محمد۔ عمل جنت کی لالچ میں ہوتا ہے اور حسن عمل صرف مولا کائنات کا وہ فقرہ، میری عبادت اس لیے نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں دوزخ سے بچ جاؤں، نہیں، الہی لا معبود سواک، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا باپ کا فقرہ اور تہ خنجر بیٹا بھی کہہ رہا تھا الہی لا معبود سواک اجرک من اللہ۔ محسوس کریں گے تہ خنجر کہہ رہے تھے یہ ہے حسن اخلاص، یہ ہے حسن عمل۔ ایک پر پڑھ رہا اب تو کیا ہے، کچھ نہیں ہے، تہ خنجر ہے، گلا کٹنے پہ ہے، اور کہہ رہے تھے پروردگار تیرے علاوہ ہمارا کون ہے، لا معبود سواک۔ اس خدا نے بھی جو جزا دی حسین کو قیامت تک کے لیے، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ کیا بہترین آپ سماعت کر رہے تھے موصوف سے جناب سکینہ کی مصیبت کو، شہزادی کے ایام ہے، میں چاہتا ہوں اس طرف کیا یہ 4 برس کی بچی تھی مگر کتنی عقل مند تھی۔ حسین نے کیا انتخاب، دیکھیے اللہ تش کی صدائیں ہیں مگر سکینہ نے باپ کے مقصد سے کسی طرح نہ سمجھوتا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑوں نے حسین کو مشورہ دیا مگر اس 4 برس کی بچی کہتی بابا ہم پیاسے تو رہ جائیں گے مگر ان ملعونوں سے آپ کے مقصد کے اعتبار سے سمجھوتا نہ کریں گے۔ لیکن وہ اللہ تش کی صدائیں تقاضا تھی اس بچی کی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ خدا پروردگار، دیکھیں باپ کی مجلس ہے مگر میں چونکہ اس بچی تک آیا ہوں، اللہ وہ بچیاں ہوں گی باپ کی جو محسوس کریں گے جو اہل دین ہے۔ اللہ، اسی لیے تو میرا دل کہتا ہے کون ہے جو نہ روئے۔ پڑھ دو میرے لیے سے 2 مصرے۔ ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو
چلی آؤں گی بابا الہی المداد. پروردگار یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین غریب نے محسوس کیا ہے. اگر جب یاد آئے تڑپ کے روئے. اللہ اکبر. جانتے ہیں روایت کی فکر ہے، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ دو رخصتی حسین غریب کی قیامت کی تھی. ایک رخصتی وہ کہ جب خیمے میں آ کے ایک آواز بلند کی، یا زینب یا کلثوم علیکن من السلام. روایت کے فقرے میر حمید بن مسلم کہتا ہے بیبیاں زمین پہ پچھاڑے کھانے لگی اور گردی کاش اگر اس کیفیت کو محسوس کرے. جو پردیس گئے وہ سمجھیں گے. اور جیسے ہی حسین خیمے میں پہنچے، میری طرف دیکھیے بہت روئیں گے، خیمے میں پہنچے بیبیاں زمین پہ گر کے حسین کے دامن کو پکڑ کے کہہ رہی تھی اے آقا ہمیں کس کے حوالے، اے بھیا ہمیں کس کے حوالے. خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے، کسی بھائی کو نہ دکھائے، کسی آقا کو اگر سن لے نوجوانوں تم نہ روگے تو کون روئے گا. کہتے آسمان کا رخ کر کے حسین کہتے تھے تم سب کو خدا کے حوالے. اجرکو خدا آپ کی آوازیں بلند کرے. جب طلب ہو کے رونا ہو خوب تڑپ تڑپ کے روئیں گے. یقین جانیے بہت روئیں گے آپ. خدا اللہ اکبر. کہتے ہیں دوسری رخصتی، کہتے ہیں جب بچی کو سینے پہ سلایا، کیا لوری خدا اللہ اکبر کیا حقیقی لوری دی اپنی بیٹی کو. فطرت کے سینے پہ سلا کے کہتے تھے اے بیٹی اب بابا کا سینہ نہ ملے گا، اے بیٹی پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا، اے بیٹی بھیا سجاد کے سینے پہ سونا، اے سکینہ ضد نہ کرنا. ارے کیسے میں آپ کی خدمت میں پڑھوں. ہاں یہی مجاد تھی روایت کے فقرے. سکینہ باپ کے سینے پہ آخری بار سوئی اور سوئی بہت دیر تک. روایت کے فقرے آقا حسین لیٹے رہے.